یار مجھے تو بہت کیوٹ لگا یار، اس کی باتیں بھی اسی کی طرح پیاری ہیں، زائنہ نے کہا۔ اوہ ہو، کیا بات ہے یار، آنسو نے کہا۔ پر میں نے اس کو کہا 1 مہینے تک میرے نخرے جھیل لیتا ہے تو ہی مانوں گی کہ سچ میں پسند کرتا ہے۔ یار تو بھی نا، زائنہ کی ایک اور دوست نے کہا۔ ہاں ویسے اچھا ہے یار، وہ صبح ہی صبح گڈ مارننگ ٹیکسٹ کرتا ہے بڑے پیار سے۔ اب دیکھوں آگے کیسا چلتا ہے سب، زائنہ نے کہا۔ اگلے کچھ دن بیتے، زائنہ کو اس لڑکے کی مانو عادت ہو گئی تھی۔ اس سے بات کیے بغیر مانو اس کا دن ہی نہیں کٹتا تھا۔ شاید وہ اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گئی تھی۔ ویسے زائنہ، شادی کا کیا پلان ہے تمہارا؟ کیا میرا؟ ارے بابا ہاں تمہارا۔ پتہ نہیں، زائنہ نے کچھ کنفیوژن سے کہا۔ اگلے سال شادی کرو گی مجھ سے؟ ذاکر نے سوال کیا۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ بولو کرو گی؟ مسٹر ذاکر ابھی بس 20 دن ہوئے ہیں، 10 دن باقی ہے 1 مہینہ ہونے میں، زائنہ کال پر ہنس کر بولی۔ یار تم بھی نا، کیا نہیں کرتی ہو مجھ سے محبت؟ بولو۔ ہاں کرتی ہوں بابا، بٹ 12 کو کہنا تو مزہ آئے گا۔ اب زائنہ پھر ہنسی۔ اوکے، 12 کو ہی تمہیں شوق دوں گا۔ شوق؟ ارے سرپرائز، ذاکر نے ہنس کر کہا۔ یار ڈرا دیتے ہو تم، نہ ڈرا کرو نا۔ 5 دن اور گزرے اور زائنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ یار وہ 12 کو سرپرائز دے گا مجھے، اور تمہیں تو میں نے بتایا ہی تھا، شادی کا پوچھا تھا اس نے مجھ سے۔ یار اتنی محبت کیسے کرتا ہے وہ مجھ سے؟ زائنہ مسکرا کر بولی۔ ویسے عجیب بات ہے نا، اتنی جلدی شادی کی بات، آنسو نے کہا۔ ہاں ہاں محبت کرتا ہے نا اسی لیے، زائنہ نے کہا۔ اچھا پر خیر ہو سب، آنسو نے کہا۔ ایسے ہی دن بیتتے گئے اور زائنہ کو ذاکر کی مزید عادت ہو گئی تھی، اور ذاکر بھی اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے زائنہ کو اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ 12 تاریخ کے صبح ذاکر نے زائنہ کو 1 منتھ اینیورسری وش کیا۔ اچھا شام 4 بجے میں کال کروں گا، اٹھا لینا، ذاکر نے کہا۔ یار تم دوسرے شہر کیوں ہو؟ اس شہر ہوتے تو شاید ہم ساتھ سیلیبریٹ کرتے، زائنہ نے اداسی سے کہا۔ او زائنہ اداس نہیں ہوتے، آج شام فون پر ہی سرپرائز دے دوں گا میں تمہیں، جس سے تمہارے ہوش ہی اڑ جائیں گے، ذاکر ہنس کر بولا۔ ذاکر تم کیا ہو یار، یہ پورا 1 مہینہ کتنی زیادہ کیئر کی ہے تم نے میری، شاید ہی کوئی ہوگا جو اتنی محبت کرتا ہوگا کسی سے، پلیز ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، ہمیشہ کے لیے، زائنہ نے کہا۔ ہو گئی نا مجھ سے محبت؟ ہاں بہت زیادہ، زائنہ نے پیار سے کہا۔ اور تمہیں آج شام تفصیل سے سیلیبریٹ کریں گے نا؟ اچھا مجھے جانا ہے کام سے، شام 4 بجے فری رہنا، میں کال کروں گا، ذاکر نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ اوہ اللہ اس کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا، یہ کہہ کر زائنہ کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ شام کے 4 بجتے ہی ذاکر نے کال کی۔ زائنہ نے اس کا فون ترنت پک کر لیا۔ ہاں تو کہو کیا کہنا ہے، زائنہ نے کہا۔ وہ تم پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، ذاکر نے کہا۔ ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے، پر آپ اظہار کریں تو اچھا لگے گا، زائنہ نے مسکرا کر کہا۔ اوہ اتنی جلدی ہے سننے کی، میں تم سے محبت؟ ہاں کہو، زائنہ نے آہستہ سے کہا۔ اچھا تم کہاں ہو، ذاکر نے کہا۔ میں بیٹھی ہوں اپنے روم میں، پر کیوں؟ اچھا بیٹھی رہنا، اب بتاتا ہوں، مجھے تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، ذاکر نے کہا۔ اوہ ذاکر مذاق نہیں کرو، ڈر لگتا ہے، زائنہ نے خفگی سے کہا۔ زائنہ تمہیں معلوم ہے نا میں مذاق سیریس مومنٹ میں نہیں کرتا، ذاکر نے کہا۔ میرا دماغ نہیں خراب کرو، آج ہمارا اسپیشل دن ہے اور تم مجھے سرپرائز دینے والے تھے، اور یہ سب مذاق نہیں کرو پلیز، زائنہ چڑھ کر بولی۔ میں سرپرائز ہی تو دے رہا ہوں، کیوں اڑ گئی نا ہوش؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ اچھا اچھے سے بتاتا ہوں، کچھ مہینے پہلے تم نے انسٹا پر ایک لڑکے کی بہت انسلٹ کی تھی جو تم سے بے انتہا محبت کے دعوے کرتا تھا،
اور اتنا سنانے کے بعد تم نے اسے بلاک کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ یاد ہے۔ تو وہ تمہارا دوست تھا؟ زائنہ نے کہا۔ ہاں وہ میرا دوست ہی تھا، اسے تم سے محبت ہی بہت تھی، پر تم نے اس کی اتنی انسلٹ کی تھی تو بس اس کا بدلہ لیا ہے میں نے، ذاکر نے ہنس کر کہا۔ ذاکر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز پلیز مت کرو، مجھے تم سے بہت محبت ہے، زائنہ روندھی آواز میں بولی۔ ہاں بس ایسے ہی وہ بھی میرے گلے لگ کر رویا تھا، ایسی روتی آواز میں ہی اس نے مجھے تمہارا بتایا تھا۔ ایک لڑکا کبھی نہیں روتا، پر تم نے اس کی اتنی انسلٹ کی تھی، مجھے نہیں پسند تھا وہ، میں کیا کرتی، مسلسل پریشان کر رہا تھا، زائنہ نے کہا۔ دیکھو زائنہ، میں نے اپنے دوست کا بدلہ لیا ہے، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اب تم بھی رو جا کر جیسے وہ رویا تھا۔ پلیز پلیز مت کرو ایسا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ ہاں نہ رہو، مجھے کیا، وہ ایکچولی میں جسے اصل میں محبت کرتا ہوں اس کا کال آ رہا ہے، تو پلیز کہیں اور جا کر رو، میں اپنی محبت سے بات کر لوں پہلے، ذاکر نے عام سے انداز میں کہا۔ محبت؟ ذاکر مت کرو پلیز، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، میں نے بہت محبت کی ہے تم سے، زائنہ اب کی رو کر بولی۔ اس نے بھی کی تھی تم سے محبت، پکے دوستوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے، ہمیں بدلہ لینا ہوتا ہے بس، اور اب میرا بدلہ پورا، اب تم 1 مہینے کے چکر میں اپنے سال برباد کرو، مجھے کیا، ذاکر ہنس کر بولا۔ زائنہ اس کی ان باتوں سے خاموش ہو گئی۔ اچھا میرا کام ہوا پورا، میں ہر جگہ سے بلاک کر رہا ہوں، فی امان اللہ مس زائنہ۔ ذاکر نے ہنس کر فون رکھ دیا۔ ہیلو ذاکر، نہیں، اب فون کر چکا تھا۔ زائنہ گمسم ہو کر ایک جگہ پر بیٹھی تھی، ایک چیز کو دیکھی جا رہی تھی، اور اس کو اب ٹھیک ہونے میں شاید کچھ مہینے لگے، کیونکہ وہ ذاکر سے بہت اٹیچڈ ہو گئی تھی۔ کچھ دن بیتے اور زائنہ نے ہر جگہ سے اپنا رابطہ ختم کر کے صرف نماز اور قرآن کی طرف اپنا دل لگایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی، پر پوری طرح نہیں ٹھیک ہوئی تھی۔ بعض دفعہ ہمارے دوست ہی ہمارے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، اس لیے اپنے دوست ایسے بنائیں جو نیکی کرنے کی طرف لے کے جائے، نہ کہ برائی کی طرف دعوت دے۔ زائنہ کی طرح آپ کو بھی آپ کی کئی دوست لڑکوں سے بات کرنے کو کہتی ہوں گی کہ یہ بہت ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، بات کر لیں، پر آپ کو پوری طرح اپنے دماغ کی سننی ہے اور ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ہمارا اسلام یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی نامحرم سے تعلق رکھیں۔ اگر ہم اسلام کے خلاف جاتے ہیں، یہی حرام تعلق ہماری اذیت کی سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں۔ بس جتنا ہو سکے ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ سے محبت کریں، یہ شادی سے پہلے کے تعلق رکھنا بند کریں، ورنہ یہ خوشی غم میں بدلنے میں وقت نہیں لگاتی۔